الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر صدق الله مولانا العظيم بلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم معزز حاضرین و سامعین کرام، جمعۃ المبارک کے اس ہفتہ وار درس میں آج ہم نے سورت مدثر کی 23 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 27 تک انشاءاللہ العزیز ان کا درس ہوگا۔ آج ان کا ترجمہ اور تفسیر ہوگی۔ یہ چھوٹی چھوٹی آیات ہیں لیکن ماشاءاللہ یہ قرآن مجید کی سورہ مدثر کی بہت اہم آیات ہیں جو سرکار پر وحی نازل ہوئی ابتدا میں، اور یہ سورہ مدثر جو ہے یہ مکہ میں نازل ہوئی، مکہ مکرمہ میں۔ کفار مکہ انہوں نے سرکار دو عالم علیہ السلام کو بہت تنگ کیا پہلے دنوں میں۔ جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ کی بڑی مخالفت ہوئی۔ ان میں سے جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان رکھا،
اور آپ کے لیے بہت مسائل پیدا کیے، ہاں جی، وہ کفار جو ہیں وہ بڑے مشہور کفار میں سے جنہوں نے سرکار دو عالم علیہ السلام کو بہت تنگ کیا. ابو جہل، آپ ان کا نام سنتے جانتے اس کو. ابو الحکم جس کی کنیت تھی، لیکن وہ اسلام نہ لانے کی وجہ سے اور اسلام کی دشمنی کرنے کی وجہ سے ابو جہل مشہور ہوا. ہاں جی. اور اسی طرح ابو لہب، یہ بھی جو تھا، اس کو بھی یہ بڑا خوبصورت آگ کی طرح چمکتا تھا، اس لیے اس کا نام جو ہے نا ابو لہب رکھا گیا کہ یہ شعلے کی طرح خوبصورت اور خوبصورت رنگ والا تھا. ابو لہب حضور کا چچا تھا. ابو سفیان، یہ جو تھے بنی امیہ کا ایک فرد تھا جس نے ساری زندگی جتنی بھی جنگیں ہوئیں، لڑائیاں ہوئیں، سب میں یہ کفار کی طرف سے ان کو لیڈ کرتا تھا. یہ ولید بن مغیرہ، وہ جس کو قرآن نے بھی حرامی کہا، اور یہ بڑا مشہور مالدار امیر ترین آدمی تھا. خالد کا والد، خالد بن ولید جن کو کہتے ہیں، یہ خالد کا والد تھا. ہاں جی. نصر بن حارث، یہ بھی بڑا مشہور کافر تھا جس نے کعبے کا غلاف پکڑ کر کہا کہ یا اللہ اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہمیں ہلاک کر دے. اتنی جرأت. امیہ بن خلف، یہ حضرت بلال حبشی کا ان کا مالک تھا جو ان کو تکلیف دیا کرتا تھا. جنگ بدر میں یہ بھی مرا. عاص بن وائل، یہ وہ تھا جس نے سرکار دو عالم علیہ السلام کو کہا تھا کہ آپ کی اولاد نہیں تو جو ہے نا ختم ہو، بچپن میں فوت ہوگی تو آپ کا دین بھی ختم ہو جائے گا، نام بھی آپ کا ختم ہو جائے گا. ہاں جی. قیامت تک آپ کی اولاد باقی رہی اور رہے گی انشاءاللہ، اور اس کا نام نشان بھی نہیں ہے. ہاں جی. تو یہ لوگ تھے. ان کے علاوہ اور بھی کفار تھے جو آپ کو تنگ کیا کرتے. انہوں نے میٹنگ کال کی کہ حج کا موسم آ رہا ہے تو لوگ آئیں گے چاروں طرف سے. کوئی یمن سے آئے گا، کوئی سیریا سے آئے گا، کوئی جو ہے دوسرے ملکوں سے آئے گا. چاروں طرف سے لوگ حج پر آتے ہیں. تو آئیں گے تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی ہم نے جو ہے نا کوئی بات کرنی ہے تو کوئی کیا کہیں، کوئی ایسی ہونی چاہیے جو سارے ایک ہی بات کرے. کوئی کچھ کہے، کوئی کچھ کہے، کوئی کچھ کہے، کوئی کچھ کہے، تو اس میں تو ہماری ریپوٹیشن خراب ہوگی، ہم خود ہی جھوٹے ثابت ہوں گے. ایک ایسی بات تلاش کرو جس میں سارے اتفاق کریں، اور جس سے بھی کوئی پوچھے نا ان کے بارے میں تو وہ وہی بات کریں. تو یہ سارے سر جوڑ کر بیٹھ گئے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم مشورہ کرتے ہیں. تو بولے کہ ہم کہیں گے لوگوں کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہے. تو یہ شعر کرتے ہیں تو اس میں ان کے اندر مسجع مکفہ اور بڑے وزن جوڑ کر بات کرتے ہیں. اس لیے قرآن جو ہے نا یہ شعر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہے. تو یہ ولید بن مغیرہ بولا، چونکہ یہ بڑا سردار تھا، ان میں مالدار بھی تھا اور باتونی بھی تھا، تو ہر لحاظ سے یہ سرکردہ تھا. تو اس نے کہا نہیں، میں نے بڑے شاعر دیکھے ہیں، میں نے بڑے شاعروں کے شعر سنے ہیں، میں نے بڑے لوگوں کا کلام سنا ہے. تو ان کے شعر سچے بھی ہوتے ہیں، جھوٹے بھی ہوتے ہیں، اچھی بات بھی کرتے ہیں اور غلط بات بھی کرتے ہیں. لیکن ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کوئی غلط بات نہیں سنی، شعر نہیں سنا. تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے، آپ کو شاعر نہیں کہنا چاہیے. اب بڑا بھی جب بولتا ہے تو جیسی بات کرے پھر لوگ چپ کر جاتے ہیں. آپ انہوں نے کہا اچھا اب شاعر نہیں کہتے تو ایسا کریے کہ آپ ان کو کاہن کہیں.
کاہن یعنی جن کے پاس لوگ جاتے ہیں، خواب بیان کرتے ہیں، اپنے ہاتھ دکھاتے ہیں، اپنی قسمت کی کرتے ہیں، وہ ان کو بتاتے ہیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، تو ہم کاہن کہیں گے۔ پھر یہ بولا، کہتا نہیں نہیں یہ بھی ٹھیک نہیں۔ کاہن بھی جو ہے نا، ہمارا تجربہ یہ ہے کہ ان کی کچھ باتیں سچی ہوتی ہیں، کچھ جھوٹی ہوتی ہیں، اور بات بھی اس کی صحیح ہے۔ جب جنات اور شیطان اس باتوں میں ملا کر ان کو بتاتے ہیں تو کوئی بات سچی کر دیتے ہیں، جو کوئی بات جھوٹی کر دیتے ہیں۔ تو ان کا یہ مجھے پسند نہیں ہے، کاہن نہیں کہنا آپ کو۔ پھر سوچنے لگ گئے، کہنے لگے کہ پھر ایسا کریں ہم ان کو مجنون کہیں۔ مجنون جو آدمی دماغ جس کا ٹھیک نہیں ہوتا، پاگل کہیں ہم ان کو، استغفر اللہ رب۔ کہنے لگا نہیں یار، عقل کی بات کرو۔ جو مجنون پاگل ہوتا ہے نا، وہ کبھی کہیں کی مارتا ہے، کبھی کہیں کی مارتا ہے، کبھی کہتا ہے دن کو کہتا ہے کہ وہ ستارے نظر آ رہے ہیں، کبھی رات کو کہتا ہے کہ پتہ نہیں وہ کیا ہو رہا ہے۔ تو بے تکی باتیں کرتا ہے کہ عقل جو نہیں ہوتا، پاگل جو ہوتا ہے تو وہ تو ایسا ہوتا ہے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سچی بات ایسی کرتے ہیں کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے، کوئی بات آپ کی غلط نہیں ہوتی، تو یہ مجنون بھی نہیں کہنا۔ اچھا، اور پھر سوچنے بیٹھ کے سر جوڑ کر کہنے لگے اچھا تو پھر ایسا کرتے ہیں، پھر ان کو ہم کو یہ کہہ دیں کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ کہنے لگا یہ کیسی باتیں کرتے ہو، 40 سال تم نے ان کو صادق اور امین کہا، اور بچے نے اور بوڑھے نے اور مرد نے سب کہا کہ اگر صادق ہے اس دنیا میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہے، اور تم ان کو کہتے جھوٹے ہو، تو کیا کرتے؟ یہ بات سوچ کے نہ کسی نتیجے پر نہ پہنچے، وہ اٹھ کر گھر چلا گیا۔ گھر گیا تو اس سے ابو جہل سے کسی نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے متاثر ہو چکا ہے، کہیں مسلمان نہ ہو گیا ہو، یہ مسلمان نہ ہو گیا، یہ اتنی بات جو بھی ہم کہتے ہیں وہ کہتا ہے یہ نہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہی کرتا جا رہا، کہیں پھر تو نہیں گیا مذہب سے۔ کیونکہ اس نے ایک دفعہ سورۃ حامیم سجدہ جو ہے نا، سورۃ جس کو فصلت بھی کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 13 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، اور فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ یہ آیت سنی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یہ ڈر گیا، یہی ولید ڈر گیا۔ اس میں تھا کہ اگر یہ کفار جو ہیں یہ میرے کلام سے اعراض کریں، میری قرآن کو نہ مانیں، تو میں ان کو وارننگ دیتا ہوں اس بادل کی اور اس کڑک کی اور اس بادلوں کی آواز کی جو ہم نے قوم عاد اور قوم سمود پر بادل بھیجے تھے، اور دونوں قومیں تباہ ہو گئی تھی۔ اگر یہ کفار مکہ، قریش مکہ، اگر انہوں نے میرے کلام کو نہ مانا تو ان کو وارننگ دیتے ہیں کہ ہم وہی بادل ان پر بھی بھیجیں گے۔ اب ظاہر ان کو پتہ تو تھا کہ قومیں تباہ ہوئی، ڈر گیا، تو ڈر کر گھر چلا گیا۔ تو وہی مشہور ہو گیا کہ اس نے وعدہ کیا وہاں چلتے ہوئے کہ میں قرآن اور اسلام کے خلاف اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات نہیں کروں گا۔ پھر ڈر گیا، لیکن گھر چلا گیا تو لوگوں کو شک پڑا کہ یہ کہیں مسلمان نہ ہو گیا، تو انہوں نے ابو جہل کو بھیجا کہ جاؤ اس کے پاس۔ وہ گیا اس کے پاس اور کہا اے ابو عبد شمس، اس کی کنیت عبد شمس ہی، ابو عبد شمس، اے ابو عبد شمس، کہیں آپ کو پیسے کا لالچ تو نہیں پڑ گیا؟ قریش یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم چندہ اکٹھا کریں اور بہت سارے پیسے اکٹھے کر کے نا تو ولید کو دیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ
کیا ان لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ جتنا پیسہ میرے پاس ہے اتنا پیسہ تو کسی کے پاس نہیں ہے؟ یہ ولید کہنے لگا کہ جتنا پیسہ میرے پاس ہے اتنا پیسہ تو کسی کے پاس نہیں، اس لیے کہ یہ اتنا امیر تھا، ہاں جی، یہ اتنا امیر تھا کہ جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں تفاسیر میں اس کا ذکر آتا ہے کہ اس کے پاس 3 لاکھ دینار کا مالک تھا اس وقت، یعنی یہ 3 لاکھ دینار کا مالک تھا۔ اس کا ایک باغ تھا بٹوین طائف اور مکہ مکرمہ کے، اس میں ہر قسم کے پھل تھے اور وہ پورا سال وہ پھلدار رہتا تھا۔ تو اگر کسی کی فصل یا کسی کا بزنس پورا سال چلے، اس کی زمین پورا سال پھل دے، باغ پورا سال پھل دے اور ہر قسم کا پھل ہو، تو کتنا امیر ہوگا وہ؟ تو اتنا امیر تھا یہ۔ ویسے بھی میں آپ کو طائف کو بتاؤں، طائف کی سرزمین جو ہے نا، اس کے بارے میں نے پڑھا ہے کہ فرشتوں نے اپنے پروں پر فلسطین سے مٹی اٹھا کر یہ طائف کو آباد کیا تھا، یعنی فلسطین سے مٹی اٹھا کر انہوں نے طائف میں پھینکی۔ اس لیے آج دیکھتے ہو کہ سعودی عرب میں جتنا طائف خوبصورت ہے، جتنا طائف ٹھنڈا ہے، جتنا طائف میں باغات ہیں، جتنے طائف میں سبزیاں اور پھل ہیں، اتنا سعودی کے کسی اور علاقے میں نہیں ہے۔ اور جتنے لوگ یہ سردیوں گرمیوں میں طائف چلے جاتے ہیں، ٹھنڈا علاقہ ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آخر کوئی وجہ تو ہے نا۔ یہ مکہ سے کتنا دور ہے؟ تھوڑے چند میل تو دور ہے، بہت زیادہ دور تو نہیں ہے نا، لیکن اتنا ٹھنڈا۔ تو اس کی وجہ جو ہے کہ فرشتے فلسطین کی مٹی اٹھا کر انہوں نے یہ طائف کو آباد کیا تھا۔ اور طائف فلسطین کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا نا، الذی بارکنا حولہ، کہ اس مسجد اقصیٰ کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ اس الذی بارکنا حولہ کے تحت مفسرین نے لکھا کہ اس کی 2 وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے برکت کی کہ انبیاء کے مزارات ہیں، ہزاروں کی تعداد میں انبیاء علیہ السلام مسجد اقصیٰ کے ارد گرد مدفون ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ باغات اتنے ہیں، اتنا پھل ہے مسجد اقصیٰ کے اراؤنڈ، ہر قسم کا فروٹ، ہر قسم کی سبزی اور خوبصورت موسم اور بڑے تر و تازہ چیزیں موجود ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب میں اردن سے فلسطین گیا، اسرائیل کے ساتھ گزرا، تو ٹرک جب چلتے تھے ہم نے دیکھا جو کراس کرتے تھے ہماری گاڑی کو، ٹرک کوئی مالٹے کا بھرا ہوا ہے، کوئی تربوز کا بھرا ہوا ہے، کوئی خربوزے کا بھرا ہوا ہے، ہاں جی، اور کوئی جو ہے وہ ٹماٹروں کا بھرا ہوا ہے، کوئی کسی سبزی کا بھرا ہوا ہے۔ ٹرکوں کے ٹرک بھرے ہوئے سڑک پر ایک خوبصورت رونق جو ہے نظر آتی ہے، خوبصورتی نظر آتی ہے۔ تو اب فلسطین میں بھی اسی طرح ہو گیا۔ تو اس کا باغ تھا جو مکہ مکرمہ اور فلسطین کے اس کے طائف کے درمیان تھا، جو بڑا پھلدار تھا۔ پھر اس کے 10 بیٹے تھے۔ ایک روایت میں آیا کہ ولید کے 10 بیٹے تھے، ایک روایت میں آیا کہ ولید کے 7 بیٹے تھے۔ تو 7 ہوں یا 10 ہوں، 7 بھی ماشاءاللہ بڑی تعداد ہے بیٹوں کی، اگر بیٹے ہوں 7، 10 ہوں تو پھر بھی ہے۔ ان 7 میں سے 3 بیٹے ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ مسلمان ہو گئے، ایک روایت میں آتا ہے کہ 4 بیٹے مسلمان ہو گئے۔ جیسے خالد بن ولید جو تھے، خالد کتنے مشہور ہیں جن کو سیف اللہ کا لقب ملا، وہ بھی اسی ولید کا بیٹا تھا۔ ہشام بن ولید وہ بھی مسلمان ہو گیا، عمارہ بن ولید یہ بھی مسلمان ہو گیا۔ ان 3 کے بارے میں تو شور ہے کہ یہ 3 مسلمان ہو گئے، اور کہیں کہیں ولید کا بھی ذکر آتا ہے، ولید بن ولید، یہ بھی ذکر آتا ہے کہ یہ بھی مسلمان ہو گیا۔ تو جب یہ اتنا امیر تھا کہ اس کے پاس اتنے پیسے تھے، اس دور میں 3 لاکھ دینار، سونے کا دینار ہوتا ہے،
اور باغ کا مالک تھا، 10 بیٹے اس کے تھے، جس کا قرآن آگے ذکر کرے گا کہ وہ بیٹے اس کے کہیں باہر نہیں گئے۔ وَبَنِينَ شُهُودًا کا لفظ ہے نا، شہودن کا مطلب ہے کہ ہر وقت باپ کے آس پاس رہتے، اور یہ ایک نعمت ہے۔ مفسرین نے فرمایا کہ بیٹا اگر باپ کے آگے پیچھے ہر وقت رہے اور باپ کو چھوڑ کر کسی غیر کنٹری میں، کسی غیر ملک میں دور نہ جائے، تو یہ ایک اللہ کی نعمت ہوتی ہے۔ اگر بیٹے جو ہیں ماں باپ کے پاس نہ ہوں اور ان کی موت واقع ہو جائے، ان کی بیماری آ جائے، ان کو تکلیف آ جائے، تو وہ لوگوں کے رحم و کرم پر ہوں گے نا۔ تو قرآن نے فرمایا، جس کو اچھائی ذکر کی کہ میں نے اتنے نعمتیں ولید پر کی ہیں، فرمایا ہم نے اس کو، یہ آگے آپ سنیں گے کہ جو اللہ نے فرمایا میں نے اس کو کتنی نعمتیں دیں، ان نعمتوں میں سے ایک یہ ذکر کی کہ میں نے اس کو مالدار کیا، ایک یہ ذکر کیا کہ میں نے اس کو اسٹیبلش کیا، اللہ فرماتا ہے ایک یہ نعمت دی کہ میں نے اس کو بیٹے دیے، اور یہ پھر ایک یہ فرمایا کہ بیٹے بھی دیے جو ہر وقت اس کے پاس رہتے تھے، کوئی بھی باغی نہیں تھا کہ اس کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ تو جب یہ اتنا مطمئن تھا، سیٹ تھا، تو اس نے کہا ابو جہل، ابو الحکم، تو مجھے کیا کہتا ہے کہ یہ لوگ مجھے پیسہ دیں گے؟ ہاں جی، ان کو پتہ ہے کہ میں اتنا مالدار ہوں کہ مجھے تو کسی کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ یہ پیسے کا نشہ تھا اس کو، کہتا مجھے کسی کی پرواہ ہی نہیں ہے، آپ کیسی باتیں کرتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، لوگ سوچتے ہیں کہ تو جو ہے نا مسلمان ہو جائے گا اور تو قرآن کو تعریف کرتا ہے، اور کہیں یہ ایسا ہو کہ مسلمان تمہیں مال دولت دے کر، ہاں کیسی باتیں کرتے ہو؟ مسلمان تو وہ جن کو کھانے کے لیے ان کے پاس کھانا نہیں ہے، فوڈ نہیں ہے ان کے پاس، دوپہر کا کھانا نہیں ہے، کل کا کھانا نہیں، شام کو، وہ مجھے کھانا دیں گے؟ ہاں جی، کیسی باتیں کرتے ہو؟ مالدار میں ہوں، مجھے پیسے کی کوئی پرواہ نہیں، دولت کی کوئی پرواہ نہیں، اور تم کہتے ہو کہ میں ان کے پاس کھانا لوں گا جو خود پہ بیچارے نہیں کھا پی سکتے، جن کے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ اس نے کہا تو کہنے لگا، ابو جہل نے کہا وہ اس لیے سوچتے ہیں کہ انہوں نے آپ کو کہا بھائی وہ شاعر ہیں، وہ کاہن ہیں، وہ مجنون ہیں، وہ، آپ نے ہر چیز کا انکار کر دیا۔ اس نے کہا اچھا، میں گھر تو آ گیا، لیکن میں سوچ میں پڑ گیا کہ کیا نام رکھوں اس کا، یہ میں سوچ رہا ہوں۔ تو میں سوچنے کے بعد نا، اس کو قرآن آگے فرماتا ہے، پھر اس نے کہا آہا، مجھے سمجھ آ گئی، میں نے ڈھونڈ لیا نا۔ پھر قرآن فرماتا ہے اس نے تکبر کی وجہ سے انہیں اپنی پیشانی پر نا ایسے بال ڈالے ایسے، جیسے آدمی کرتا وہ کیا، اور پھر جو ہے نا پشت پھیری اور تکبر کیا، اکڑ گیا اور کہنے لگا ہاں مجھے پتہ چل گیا وہ کون ہے، وہ جادوگر ہے۔ کہا وہ، یہ اس نے کہا کہ وہ جادوگر ہے۔ جادوگر کیوں ہے؟ جادوگر اس لیے ہے کہ جادوگر جو ہوتا ہے نا، وہ جس پر جادو کرتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے، اور ماں باپ بہن بھائیوں سب کو چھوڑ جاتا ہے۔ اب دیکھ لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ جس نے پڑھا ہے، وہ بھائی کو بھی چھوڑ گیا، وہ ماں کو بھی چھوڑ گیا، وہ باپ کو بھی چھوڑ گیا، وہ قبیلے کو بھی چھوڑ گیا، وہ خیش اقربا کو چھوڑ گیا، وہ اسی کا ہو کر رہ گیا، وہ اپنے قبیلے رشتہ داروں کے سارے تعلق ختم کر کے چلا گیا۔ تو یہ بات پکی ہو گئی نا کہ وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ باللہ جادوگر۔ جب لوگوں نے یہ بات کی عام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سن کر پریشان ہوئے، گھر تشریف لائے، اور حضرت خدیجہ کو فرمایا زمیلونی، مجھے کپڑا اڑاؤ، میں لیٹنا چاہتا ہوں، طبیعت سے ٹھیک نہیں ہے۔ آپ لیٹ گئے تو اللہ نے وہی نازل فرمائی یہ صورت جو ہے مدثر، کہ اے کمبل اوڑھ کر سونے والے پیارے محبوب، یہ سونے کا وقت نہیں ہے، یہ سونے کا وقت، قم، کھڑے ہو جائیے، فانذر، لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، شرک اور کفر سے ان کو بچائیے، ان کو جہنم کی
بتائیے کہ جہنم کتنی سخت ہے، ان کو بتائیے کہ جنت کیسی مزیدار ہے، ان کو بتائیے کہ تمہارا یہ کفریہ قول جو ہے یہ تمہیں کیا نقصان دے گا۔ قم فانذر، آپ اللہ کے رسول ہو، یہ آپ کی رسالت کی گواہی ہے اس بات کی کہ اے محبوب کھڑے ہو جائیے اور لیٹیے نہیں، ان قوم کو ڈرائیے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی تکبیر اور بڑائی بیان کیجئے، لوگوں کو اللہ کی توحید کا درس دیجئے، لوگوں کو بتائیے کہ رب کتنا بڑا عظیم ہے۔ ہاں جی، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنا دامن کو پاک رکھیے ہر قسم کی جھوٹ سے، ہر قسم کے فریب سے، ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کی کوتاہی غلطی سے اپنے دامن کو پاک رکھیے۔ ہاں جی، اور بالکل پاک صاف رہیے، کوئی آدمی آپ کے کردار پر انگلی نہ اٹھائے، پاک دامن رہیے۔ اور اس وقت کفار کا یہ طریقہ تھا کہ وہ جو ہے نا تکبر کی وجہ سے وہ چادر لمبی پہنتے دھوتی، اور جو ہے نا وہ زمین پر گھسٹتی آتی، یعنی جیسے آپ لوگ نہیں، جہاں لوگ جو ہیں جو بڑی چادریں رکھتے ہیں، یا رواج ہے عورتوں کا بھی کہ وہ چادر یا کپڑا جو ہے اتنا پیچھے چھوڑتے ہیں تو وہ سارا زمین پر گھسیٹتا آتا ہے، تو جو کپڑا زمین گھسیٹتا ہوا جائے اس کے ناپاک ہونے کی زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، ان کے طریقہ چھوڑ دیجئے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ جو چادر یا شلوار ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے تاکہ وہ ناپاک نہ ہو، کپڑے پاک رہیں۔ جب کپڑوں کے لیے اتنی احتیاط ہے تو بدن کے لیے اس سے زیادہ احتیاط ہوگی، اور جب کپڑوں اور بدن کے لیے احتیاط ہے تو جسم کا اندرونی حصہ، اخلاقیات، عادات، جو لوگوں کے اطوار و طریقہ ہے، کھانا پینا، ان کو بات کرنا، گفتگو کرنا، یہ اور زیادہ اس کی پاکیزگی ہونی چاہیے۔ تو فرمایا کہ کپڑوں کو پاک رکھیں، اپنے کردار کو پاک رکھیں، اپنے اخلاق کو پاک رکھیں، اپنی عادات کریمہ کو پاک رکھیں۔ یہاں تک درس تھا پچھلے ہفتے کا۔ آگے فرمایا وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، اور بتوں سے دور رہیے۔ وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، رجز کے کئی معنی آتے ہیں، ان میں ایک معنی یہ ہے بتوں کا بھی ہے کہ یہ بت جو ہے نا ان سے دور رہیے۔ اس طرح اخلاق ذمیمہ سے، بری عادتوں سے، برے اخلاق سے دور رہیے۔ ہاں جی، فاہجر، چھوڑ دیجیے ان کو، بتوں کا کھانا، بتوں کا پینا، بتوں کی جو ہے چیزیں، ان کو چھوڑ دیجیے۔ ہاں جی، والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر، اور لوگوں پر اس نیت سے احسان نہ کیجئے کہ تستکثر، کہ وہ آپ کو زیادہ دیں۔ آپ کو دنیا میں یہ قاعدہ ہے نا کہ لوگ جو ہے نا اگر کسی کو گفٹ $100 کا دیتے ہیں تو وہ جو ہے جس کو ملتا ہے وہ اگلی دفعہ کیا کرتا ہے، یار اس نے لاسٹ ٹائم ہمیں $100 دیا تھا، چلو $10 تو زیادہ کرو نا۔ ہاں جی، تو وہ 110 دیتا ہے، 150 دیتا ہے، 200 دیتا ہے۔ یا جیسے شادیوں میں جو ہے، جیسے جو ہے ترجمہ کا جو کیا نام ہے اس کا، تفسیر کا، کنز الایمان تو ترجمہ اعلیٰ حضرت کا ہے نا، اس کی تفسیر جو مفتی احمد یار خان صاحب نے کی ہے وہ اس کا نام نور العرفان ہے، اور جو نعیم الدین مراد آبادی صاحب نے کی ہے ان کا نام جو ہے کنز الایمان کے علاوہ ان کی جو تفسیر ہے نا، انہوں نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ شادیوں پر جو لوگ نیوتا دیتے ہیں نا، فرمایا کہ وہ بھی اس نیت کہتے ہیں کہ بھئی آج ہم ان کو 100 دے رہے ہیں، کل ہمیں یہ 200 دیں گے، 150 دیں گے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ اس نیت سے کسی پر احسان نہ کریں، یہ آپ کی نبوت کے خلاف ہے، آپ کی شان کے خلاف ہے۔ اس نیت سے کہ میں اس آدمی کی مدد کر رہا ہوں، اس کی ہیلپ کر رہا ہوں، اب میں اس کو آج اتنی چیز دے رہا ہوں تو کل یہ مجھے بڑھا کر دے گا۔ ولا تمنن، کسی پر احسان نہ کریں، تستکثر، اس نیت سے کہ کل وہ آپ کو زیادہ دے گا۔ تو اللہ نے منع فرما دیا کہ میرے محبوب
آپ کی اخلاق کریمہ، آپ کی عادات کریمہ ایسی ہے کہ آپ کو کسی سے کوئی لالچ نہیں، کسی سے کسی قسم کی کوئی امید نہیں ہے۔ آپ اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے آپ کو دنیا کا مالک بنایا ہے۔ آپ ان لوگوں سے کسی قسم کا جو ہے نا لالچ اور کسی قسم کی آفر اور کوئی چیز ایسی دل میں نہ رکھیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صفات اپنے محبوب علیہ السلام کو بتائیں ساری، کہ اٹھیے، لوگوں کو ڈرائیے اللہ کے خوف سے، اور اپنے رب کی تکبیر کیجئے، اپنے اخلاق کریمہ، کپڑے اور لباس اور بدن شریف پاک رکھیے، بتوں کو بالکل چھوڑ دیجئے، ان کے قریب تک نہ جائیے، ان کا کوئی کسی قسم کا لین دین نہ ہو بتوں کی وجہ سے۔ ولا تمنن تستکثر، اور اس زیادہ لینے کی نیت سے کسی پر احسان مت کیجیے۔ سبحان اللہ۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور جو آپ کو تکلیفیں آئیں، مشقتیں آئیں، لوگ آپ پر ظلم کریں، زیادتی کریں، آپ کو برا بھلا کہیں، آپ رب کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں تو صبر کیجیے، کسی کو اس کا بدلہ نہ لیجیے، کوئی اس کی یعنی آپ اس کا ریٹیلیشن نہ کیجیے، صبر کیجیے اپنے رب کے لیے، یہ بھی فرمایا۔ انتظار کیجیے کس کا؟ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب یہ ناقور بجے گا، یعنی وہ سینگ جس کے اندر وہ سور جس کو بولتے ہیں، جو فرشتہ اپنے منہ میں لے کر بیٹھا ہے اور کان اس کے رب کے طرف متوجہ کر کے بیٹھا ہے کہ جو ہی رب کا حکم میرے کان میں پہنچے گا میں پھونک مار دوں گا اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ فرمایا فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب وہ سینگ بجایا جائے گا، قیامت آ جائے گی، اس وقت تک آپ صبر کیجئے، انتظار کیجئے۔ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، وہ دن بہت سخت ہے، قیامت کا دن، جس دن نکارہ بجے گا وہ بہت سخت ہے۔ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں کا پر تو بالکل مشکل نہیں، مشکل ہے، آسان نہیں ہے، کافروں پر کو وہ دن بالکل آسان نہیں ہے۔ ہاں جی، یہاں صرف کافروں کا ذکر کیا کہ وہ دن بہت مشکل ہے۔ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں پر کو تو بالکل کوئی آسانی نہیں ہے۔ اب چونکہ مومنوں کا ذکر نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کافروں پر اگر آسان نہیں ہے تو مومنوں پر آسان ہوگا۔ مومنوں پر کیسے آسان ہوگا؟ کہ کافر جو ہیں ان کو ان کے لیے ہوگا کہ وہ اپنا بوجھ اٹھا کر 1000 سال قبروں سے اٹھ کر وہ اس فکر میں ہوں گے کہ ان کو کوئی پتہ نہیں ہوگا کہ میں نے کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا، کیا کرنا کیا نہیں کرنا۔ ہاں جی، منہ اٹھائے ہوئے، اپنا بوجھ اٹھائے ہوئے وہ چل رہے ہوں گے، کوئی کہیں پھر رہا ہوگا، کوئی کہیں پھر رہا ہوگا، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے۔ 1000 سال کا عرصہ یہ ہوگا۔ 1000 سال کے بعد لوگوں کو خیال آئے گا کہ کوئی اس کا سلوشن ڈھونڈنا چاہیے۔ وہ سلوشن کیا ہے؟ سوچ کر یہ کہیں گے کہ جو ہمارے باپ ہیں، جن کی ہم اولاد ہیں، ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے۔ یہ 1000 سال کے بعد خیال آئے گا۔ ابھی تو حدیثیں سارے سنتے ہیں، اس وقت یہ ساری بھول جائیں گی۔ تو آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ آگے باتیں سنیں گے، وہ آگے بھیجیں گے، وہ آگے بھیجے گا، یہاں تک کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ یہ تو ہے گنہگار کا حال، مخلوق کا حال۔ لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو مسلمان مومن ہیں، ان کے لیے تو ہم نے آپ کو بتایا نا کہ جتنا تھوڑی سے تھوڑی نماز کا یعنی آدھے دن کا بھی وقت ٹائم آیا، آدھا گھنٹہ جو سب سے چھوٹا دن ہے اس کا 50%، آدھا دن جو کہ 4 گھنٹے بنتا ہے، قیامت کے دن وہ 50,000 سال کا دن جو ہے وہ 4 گھنٹے میں حساب ہو جائے گا۔ یعنی اور سریع الحساب، اللہ تعالیٰ اسرع الحاسبین ہے، سب سے زیادہ تیز حساب لینے والا۔ تو 4 گھنٹے کا یا نماز کا ٹائم،
اب کہاں 1000 سال لوگ پھرنے والا اور کہاں ایک مومن کے لیے صرف جو ہے ایک نماز کے ٹائم میں سارا دن گزر جائے گا. تو یہ فرمایا نا کہ علی الکافرین غیر یسیر، کافروں پر تو بالکل وہ دن جو ہے نا آسان نہیں ہے، مومنوں پر آسان ہے، کیونکہ مومنوں سے حساب یسیر ہوگا اور دوسرے لوگوں سے مناقشہ ہوگا. مناقشہ کیا؟ ہاں بھائی یہ کام کیا تو کیوں کیا، یہ کام کیوں کیا، یہ غلطی کیوں کی، یہ گناہ کیوں کیا، تو جواب دینا کتنا مشکل ہو جائے گا. ہاں جی، لیکن اگر گناہ دکھا کر کہا چلو چھوڑو جاؤ تم، یہ حساب یسیر ہے، یہ مومنوں کے لیے. ہاں جی، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ ان کے لیے جو ہے نا آسان حساب ہوگا. تو یہ حساب آسان ہوگا کہ گناہ دکھا دیے جائیں گے، وہ ڈرے گا، کہا جائے گا چلو کوئی بات نہیں اب جاؤ تم. ماشاءاللہ. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حساب یسیر فرمایا کرتے تھے. تو فرمایا کافروں کے لیے دن بہت سخت ہے، مومنوں کے لیے نہیں ہوگا. آگے اب ولید کا قصہ شروع ہوتا ہے. یہ ولید جو تھا نا، آپ پچھلے ایک درس میں غالباً کسی درس میں اس کا ذکر گزرا ہے، سورت شاید اس میں سورت نون والقلم میں اس کا ذکر گزرا ہے. یہاں مدثر میں پھر اس کا ذکر آیا تفصیل سے. اللہ فرماتا ہے کہ یہ ولید جو کافروں میں بڑا بنا ہوا تھا اور بڑا ایک لیڈر قسم کا تھا، جو اپنے آپ کو مالدار سمجھتا تھا، اللہ فرماتا ہے میرے محبوب آپ اس سے بہت پریشان ہیں نا کہ وہ آپ کو تنگ کرتا ہے. ہاں جی، ذرنی، اس کو میرے حوالے کیجئے، چھوڑ دیجیے میرے، میں اس کا جو ہے نا حساب کتاب کر لوں گا. ذرنی، وہ چھوڑ دیجیے اس کو میرے لیے. ومن خلقت وحیدا، چھوڑ دیے اس شخص کو، چھوڑ دیجئے جسے میں نے پیدا کیا. خلقت وحیدا، اکیلا میں نے پیدا کیا. اب اکیلے تو سارے پیدا ہوتے ہیں. امام فخر الدین رازی اس کے تفسیر میں کیا پتہ کیا فرماتے ہیں؟ وحید کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں لوگوں سے وہ مختلف ہے. حالانکہ ہر آدمی اکیلا پیدا ہوتا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ باقی مخلوق کو رب نے نہیں کہا اور اس کو وحید کہا؟ وہ اس لیے کہا کہ وحید کا معنی ہوتا ہے اکیلا. اکیلے تو سارے پیدا ہوتے ہیں، لیکن جب بیٹا پیدا ہوتا ہے اکیلا تو باپ اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اس کی تکلیف میں، اس کے آرام میں، اس کی مشقت میں، اس کے جواب میں، اس کے سوال میں باپ اپنے بیٹے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، بھائی اپنے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. لیکن فرمایا وحید جو یہ جو ہے نا، اس کو رب نے وحید جو کہا، یہ وہ ہے جس کو 18 سال کی عمر تک کسی کو نہیں پتا تھا کہ اس کا باپ کون ہے. یہ علامہ فخر الدین رازی نے فرمایا کہ 18 سال کی عمر تک کسی کو نہیں پتا تھا کہ اس ولید کا باپ کون ہے. تو اس لیے سارے اس کو وحید کہتے تھے، وحید، کہ یہ اکیلا ہے، یعنی اس کے باپ کا بھی پتہ نہیں ہے کون اس کا باپ ہے. 18 سال جب اس کو کسی نے کلیم نہیں کیا کہ یہ میرا بیٹا ہے، 18 سال کے بعد مغیرہ نے یہ کہا کہ چلو یہ میرا بیٹا ہے. ادروائز اس کو کہتے تھے کہ یہ قریش ہے ہی نہیں، یہ باہر سے آ کے اپنے آپ کو قریش بنا رہا ہے، یہ کسی کا بیٹا نہیں، پتہ نہیں اس کا باپ کون ہے. ہاں جی، یہ ولید. تو اس سے خدا نے فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وحید، یہ اکیلا پیدا ہوا. اب اللہ فرماتا میں نے اس کے پر کتنا انعام کیا. اس کو اکیلا پیدا کیا میں نے، یعنی یہ جیسے سورہ قلم میں آیا کہ یہ ولد الزنا پیدا ہوا، اس کا باپ کا بھی پتہ نہیں کون تھا. ہاں جی، یہ اپنے باپ کا نہیں ہے، اکیلا پیدا ہوا. وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، میں نے اس کو بہت مال دیا. جیسے میں نے ذکر کیا کہ 3 لاکھ دینار اس کے پاس تھا، جو اور کسی کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے جو اس کے پاس تھے. میں نے اس کو بہت مال دیا. وَبَنِينَ شُهُودًا، اور میں نے اس کو بیٹے دیے. جیسے میں نے کہا کہ 10 بیٹے ایک روایت میں آتا ہے، ایک روایت میں 7 بیٹے آتا ہے، بیٹے دیے.
شہودا اور بیٹے بھی وہ دیے جو کہیں اس کو چھوڑ کر نہیں گئے، ہر وقت اس کے پاس رہتے تھے۔ تو شہودا یہ صفت بیان کی رب نے کہ میں نے اس کو ایسے بیٹے دیے جو اس کو چھوڑ کر کہیں نہیں گئے، ہر وقت اس کے پاس رہتے تھے، بنین شہودا۔ وَمَحَّدْتُ لَهُ تَمْہِیدًا، اور میں نے اس کو طرح طرح کی تیاریاں دیں، میں نے اس کو اسٹیبلش کیا، یعنی اس کو جتنا یہ امیر تھا اتنا مکے میں اور کوئی امیر نہیں تھا، جتنا اس کے اولاد اور اس کے جو اس کے محافظ تھے، اس کے معاون تھے، اس کے تعاون کرنے والے تھے، اور کسی کے اتنے نہیں تھے، جتنے لوگ اس کو پسند کرتے تھے، اس کی بات سنتے تھے، اس کے پاس بیٹھتے تھے، اتنے اور کسی کی بات۔ یہ گاؤں کا بڑا تھا، مکہ شہر کا یہ بڑا آدمی تھا، یہ قرآن فرماتا ہے مہاتو ثم یطمع ان ازید، پھر یہ طمع کرتا تھا، لالچ کرتا تھا کہ مجھے اور ملے، یعنی اس کا پیٹ نہیں بھرتا تھا، یہ اور مانگتا تھا، اولاد اور مانگتا تھا، مال اور مانگتا تھا، باغ اور مانگتا تھا، دنیا اور مانگتا تھا۔ اللہ فرماتا ہے جب یہ زیادہ مانگتا تھا، کلا، اب اس کو ہرگز نہیں ملے گا، اس کو ہرگز نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ اب اس کی وجہ رب بتاتا ہے، اس کو ہرگز اس لیے نہیں ملے گا، اِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا، یہ ہماری قرآن کی آیتوں سے یہ عناد، بغض اور دشمنی رکھتا ہے، ہماری آیتوں کا خلاف کرتا ہے، ہماری آیتوں کو سنتا نہیں ہے، اس کا مذاق اڑاتا ہے، کبھی اس کو شعر کہتا ہے، کبھی اس کو جنون کہتا ہے، کبھی اس کو جو ہے نا کوئی اور نام دیتا ہے، ہماری آیتوں سے یہ عناد کرتا ہے، انکار کرتا ہے، مذاق کرتا ہے، ٹھٹھا کرتا ہے، لہٰذا ہم اس کو اور کچھ نہیں دیں گے۔ اس آیت کے نزول کے بعد ولید بن مغیرہ کے مال میں کمی آنی شروع ہو گئی، اس کو کچھ نہیں ملا، اور جو کمی ہوتی گئی یہاں تک کہ وہ جب مرا تو ذلت کی موت مرا، اور جو ہے خاری کی موت مرا، مال میں بھی کمی آ گئی، عزت میں بھی کمی آ گئی، ناک پر وہ نشان لگ گیا جس کو رب نے فرمایا کہ ہم اس کے ناک پر نشان لگائیں گے، تو یہ ذلت کے ساتھ مرا۔ اب اس کی وجہ جو ہے، اب جس سے ایک اشارتاً چیزیں نکلتی ہیں، جیسے میں نے پچھلے درس میں بھی عرض کیا تھا کہ قرآن کا جو مسئلہ ہے نا، ایک عبارت النص سے اور ثابت ہوتا ہے، دلالت النص سے اور ثابت ہوتا ہے، اشارت النص سے اور ثابت ہوتا ہے، اقتضاء النص سے اور ثابت ہوتا ہے۔ بات تو یہ آئی ولید بن مغیرہ کی کہ رب نے فرمایا ہم اس کو ہرگز نہیں دیں گے، اب جو ہم نے اتنا مال دیا، ظاہر ہے کہ کافروں کو بھی رب ہی دیتا ہے نا، مسلمانوں کو بھی رب دیتا ہے، ہر ایک کو رب دیتا ہے۔ فرعون کو کتنی اچھی صحت دی کہ 400 سال اس کے کبھی سر درد بھی نہیں ہوا، رب نے دی، حالانکہ وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، لیکن رب تعالیٰ اس کی یہ بات سن کر پھر بھی اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا، اس کو سر درد بھی نہیں ہوتا۔ نمرود جو تھا اس کو کتنی لمبی عمر دی اور اس کی کتنی بڑی طاقت دی کہ پوری دنیا کا وہ اکیلا بادشاہ تھا، 4 بادشاہ گزرے ہیں جو پوری دنیا میں اکیلے تھے، 2 مسلمان 2 کافر، اور 5ویں وہ آئیں گے جو امام مہدی ہوں گے، وہ پوری دنیا پر ان کی حکومت ہوگی، لیکن وہ حضور کی اہل بیت میں سے ہوں گے۔ تو کافر کو بھی رب تعالیٰ دولت دیتا ہے، رتبہ مرتبہ دیتا ہے، اس کو بھی جاہ و جلال دیتا ہے، جیسے نمرود کو دیا، بخت نصر کو دیا، یہ دونوں کافر بادشاہ گزرے ہیں۔ مسلمانوں کو بھی دیتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیا، سکندر اعظم ذوالقرنین کو دیا، رب نے کتنی دولت دی، امام مہدی کو دے گا رب تعالیٰ۔ تو فرمایا دیتا رب ہی ہے، لیکن جو شخص اس کی آیتوں کے ساتھ عناد کرے، دشمنی کرے، رب کے قدرت کے ساتھ مذاق کرے، اس کے نبیوں ولیوں کے ساتھ، اس کے بندوں کے ساتھ مذاق کرے، رب فرماتا ہے پھر اس کی عزت میں، اس کے مرتبے میں، اس کے مال میں پھر آخر کمی آنی شروع ہو جاتی ہے، رب برکت نہیں دیتا۔ جیسے ولید بن مغیرہ
ذلت اور خواری کی موت مرا، اسی طرح نمرود جو ہے وہ ذلت کی موت مرا، فرعون جو ہے وہ ذلت کی موت مرا، کافر جو ہے وہ ذلت کی موت مرتے ہیں، کیونکہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ وہ عناد رکھتے ہیں۔ تو جو اللہ کی آیتوں کے ساتھ محبت رکھتا ہے، عقیدت رکھتا ہے، ادب و احترام کرتا ہے، رب تعالیٰ اس کو عزت عطا فرماتا ہے، اس کی موت ذلیل، ذلت اور خواری کے ساتھ نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کا کلام ہے، ہم وقتی طور پر کوئی اس کی بے ادبی کر لے، ہاں جی، وقتی طور پر کوئی اس کی بے ادبی کر لے، جیسے یورپی نے انہوں نے قرآن نہیں جلایا اور بے ادبی کی، لیکن ان کا انجام دیکھا آپ نے کہ وہ جل کر مرے، وہ مر گئے، جل کر مرے، اور بالکل جو ہے آگ لگی اور اس میں وہ جل کر بھسم ہو کے بالکل۔ اسی طرح جو اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق کرتا ہے اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ یہ قرآن فرماتا ہے کہ ہم اس کو یہ مال بھی چھین لیں گے، اس کی عزت بھی چھین لیں گے، اس کی دولت بھی چھین لیں گے، اس کی ہر نعمتوں سے چھین لیں گے۔ کیوں؟ اِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا، اس لیے کہ ہماری آیتوں کے ساتھ وہ مذاق کرتا ہے، ہماری آیتوں کا انکار کرتا ہے۔ یہاں ایک بات میں آپ کو لطیفے کے طور پر سناؤں۔ ہمارے والد صاحب بڑے فقیر آدمی تھے، ان کو بڑا شوق تھا مزارات پر حاضری دینے کا اور جو ہے نا مراقبے کرنے کا۔ جنگ اور سرگودا کے درمیان ایک لکھی شاہ کا دربار ہے، وہ بزرگ ہیں، ولی اللہ ہیں، اور ان کے ساتھ والد صاحب کو عقیدت تھی، ہمیں کہتے تھے کہ ہمارے بزرگوں میں سے یہ ہیں، تو بغیر بتائے وہ چلے جاتے تھے، وہ چلے گئے وہاں، 3 دن وہاں رہے اس گاؤں میں۔ ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، کوئی گاؤں نہیں تھا، وہ ایک گاؤں سے باہر وہ دربار تھا، تو اس میں پتہ چلے کہ ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ چلے گئے وہاں، 3 دن وہ دربار میں رہے، اور مجھے خود بتایا انہوں نے، میں 3 دن رہا، ہر رات میں مزار کے پاس ہی اندر سو جاتا، اور میں پڑھتا رہتا کہ میں چاہتا تھا کہ میرے ساتھ یہ بات کریں۔ یہ میرے والد صاحب نے بتایا۔ تو مجھے بتایا کہ جب میں یہ پڑھتا ہوں تو مجھے وہ صاحب قبر کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ تو میں کہتا 2 دن تو ملاقات نہ ہوئی، جب تیسرا دن ہوا تو مجھے قبر سے آواز آئی، یہی آیتیں جو ہے نا، یہ خلق تو ہے، من ذرنی و من نہیں آیا، صرف خلق تو سے، خلق تو وحیدن وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا ثم یطمع ان ازید، بس یہاں تک۔ نہ کلا کا لفظ آیا اور نہ ذرنی و من کا لفظ آیا، بس اتنا مجھے نا قبر سے جو بزرگ تھے لکھی شاہ، انہوں نے مجھے بتایا، مجھے اچھی طرح سمجھ آئی، بالکل جیسے آدمی پاس بیٹھ کر بات کرتا ہے ایسے۔ کیا مطلب کہ تو اکیلا پیدا ہوا تھا، ہم نے آپ کو بہت مال دیا، اسٹیبلش کیا، بیٹے بھی دیے، اور آپ کو مال و دولت بھی دیا، اور چاہتا ہے پھر، ہاں جی، لیکن آپ اب کلا نہیں فرمایا کہ اور نہیں ملے گا، بس یہیں تک کہ مجھے یہ آواز آئی، اور پھر میں جو ہے نا تیسرے دن کے بعد پھر میں گھر آ گیا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جو بزرگ ہوتے ہیں یا صاحب قبر ہوتا ہے، وہ اس سے ملاقات ہو سکتی ہے، اور خاص کر نیک بندے جو ہوتے ہیں وہ آپ کی مراد کو پہنچتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں آپ سے، اور ان سے گفتگو بھی ہو سکتی ہے، ہاں جی۔ اور کیونکہ روحانی تعلق جس کے ساتھ ہو، روح کو اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ جو ہے اگر وہ چاہے یا اس کو اجازت مل جائے تو وہ کہیں بھی جا سکتا ہے، بات بھی کر سکتا ہے، جیسے کہ کئی بزرگوں کے ایسے واقعات آتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ جو تھا نا، یہ شخص، اس کی بھی کمی آ گئی اس میں، اس لیے کہ خدا کے آیتوں کے ساتھ وہ کرتا تھا، ضد کرتا تھا، عناد رکھتا تھا۔ فرمایا ہم اس کو کیا عذاب دیں گے؟ اللہ فرماتا ہے یہ ولید جو تھا، سأرہقہ صعودا، ہم اس کو چڑھائیں گے صعود پر۔ صعود ایک پہاڑ ہے جہنم میں، جس پر جہنمیوں کو کہا جائے گا کہ تم اس پر چڑھو، پیچھے ڈنڈے لے کر پولیس کھڑی ہوگی، فرشتے کھڑے ہوں گے، وہ اس کو ماریں گے، کہیں گے چڑھو اس کے اوپر،
اب وہ چڑھیں گے، وہ اتنا اونچا پہاڑ ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کی مسافت 50 سال ہے، 50 سال آدمی چڑھتا رہے تو اس پر اوپر پہنچے گا۔ دوسری حدیث میں اس کی 70 سال ہے کہ 70 سال آدمی جو ہے نا اس پر چڑھتا رہے تو اس کی چوٹی پر پہنچے گا۔ وہ اتنا پہاڑ، اور وہ بنا ہوا ایسے ہے، چکنا پہاڑ ہے کہ اس پر پاؤں نہیں ٹھہرتا، جب آدمی پاؤں رکھتا ہے تو پاؤں پھسل جاتا ہے نیچے، یا تو ایسے پھسل جاتا ہے کہ جیسے برف پر یا کسی چیز پر آدمی پیر رکھے تو پیر جمتا نہیں ہے، یا وہ ایسا نرم اس کا گودا ہو جاتا ہے کہ پیر رکھو نا تو وہ جیسے وہ کیچڑ ہوتا ہے، یا جو سخت نرم برف ہوتی ہے تو پاؤں جو ہے نا وہ برف بھی نیچے اور پاؤں بھی نیچے۔ جب آدمی چڑھے گا تو کتنی دفعہ وہ نیچے گرے گا، پھر چڑھے گا، پھر نیچے، یعنی 70 سال اس کو لگ جائے گا اس کے اوپر چڑھنے تک، یا 50 سال اس کو لگ جائے گا اوپر چڑھنے تک۔ فرشتے ماریں گے کہ چڑھو اوپر، اور وہ چڑھے گا تو پھر گرے گا، پھر چڑھے گا، پھر گرے گا، پھر چڑھے گا، پھر گرے گا، ساری زندگی ہمیشہ کے لیے اس کو یہ عذاب ہو گئی۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس ولید کو ہم کہیں گے سأرہقہ صعودا، آگ کے پہاڑ پر میں اس کو چڑھاؤں گا۔ یہ آگ کا پہاڑ ہوگا جس کے اندر اتنی پھسلن ہوگی کہ پاؤں اس پر نہیں جم سکے گا۔ 70 سال چڑھتا رہے گا، گرتا رہے گا، چڑھتا رہے گا، گرتا رہے گا، چڑھتا رہے گا، گرتا رہے گا۔ اللہ فرمایا اس آگ کے پہاڑ پر میں اس کو چڑھاتا رہوں گا، گراتا رہوں گا، یہ اس کا عذاب ہوگا۔ سأرہقہ صعودا انہ فکر، وہ میں نے بتایا تھا نا شروع میں کہ یہ گھر گیا تو سوچنے لگ گیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہوں۔ یہاں سے یہ بھی انسان کو سوچنا چاہیے کہ سوچ بھی دو قسم کی ہے۔ ایک سوچ ہے جو سیدنا صدیق اکبر کی سوچ ہے، ہاں جی، سوچے کہ میں اپنے محبوب کی کیا القاب بیان کروں، ان کی کیا شان بیان کروں، ان کی کیا صفت بیان کروں، یہ صدیقی سوچ ہے۔ ایک کافروں کی سوچ ہے کہ میں اس کے عیب تلاش کروں، میں اس کو ڈھونڈوں کہ میں کون سا اعتراض کروں، کون سا میں عیب نکالوں، کون سی میں ان کی برائی بیان کروں۔ جیسے آج بھی دو قسم کے مولوی ہوتے ہیں، کچھ تو کتابوں میں حدیث اور قرآن سے آیتیں نکالتے ہیں کہ اپنے محبوب علیہ السلام کی، انبیاء علیہ السلام کی، اولیاء کاملین کی تعریف نکالتے ہیں، اور کئی سوچتے ہیں کہ ہم ان کی جو ہے کمزوریاں بیان کریں، ان میں علم نہیں ہے، ان میں طاقت نہیں ہے، ان میں اختیار نہیں ہے، وہ مر گئے، وہ کسی کام کے نہیں رہے، وہ کچھ کر نہیں، ایک یہ سوچ ہے۔ تو یہ فرمایا نا انہ فکر، قرآن اس کی برائی بیان کر رہا ہے کہ وہ ولید بن مخرج تھا نا، انہ فکر، وہ سوچ میں پڑ گیا، گھر میں بیٹھا ہے سوچ رہا ہے۔ ابو جہل کو کہا نا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں کیا کہوں، شاعر کہوں، مجنون کہوں، میں ان کو جو ہے نا کاہن کہوں، لیکن یہ ساری باتیں نہیں ہیں، تو پھر سوچ کر کیا کہنے لگا، وہ کیا ہے، وہ ہیں جادوگر ہے۔ انہ فکر، اس نے غور و فکر کیا، بے شک اس نے غور و فکر کیا، سوچا، وقدر، اور آخر ایک اندازے پر پہنچا۔ یہ خدا اس کی برائی بیان کر رہا ہے، کیا اندازے پر پہنچا کہ آپ جادوگر ہیں، ہاں جی۔ فقتل کیف قدر، اللہ فرماتا فقتل، لعنت ہو اس پر، تباہ و برباد ہو جائے وہ، کیف قدر، کیسے تو نے یہ بات سوچ لی، ہاں جی۔ رب اس کی برائی بیان کر رہا ہے، فقتل، لعنت ہو تیرے اوپر، تباہ و برباد ہو جائے تیرا ستیہ ناس ہو، کیف قدر، کس طرح اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سوچ لیا کہ آپ جادوگر ہیں، لیاذ باللہ۔ ثم قتل، پھر اس پر لعنت ہو، اللہ فرماتا ہے پھر اس پر لعنت ہو، کیف قدر، کیسے اس نے یہ سوچ لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں۔ اب اللہ نے فرمایا نا اس کی برائی بیان کی کہ اس کی سوچ پر، پھر اس کے سوچ کے جواب پر پھر 2 دفعہ لعنت فرمائی، اور اس کو کہا کہ تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے، لعنتی ملعون ہو جائے، اس کا یہ ہو جائے، وہ ہو جائے۔ یعنی جو انبیاء علیہ السلام یا نیک بندوں کے بارے میں برا سوچتا ہے، رب نے اس کے بارے میں کتنی برائی بیان فرمایا، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، لعنت ہو اس پر، وہ کسی ستیہ ناس اس کا ہو جائے۔ کیسا اس نے سوچا نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں،
آج دیکھو لوگ کیسی باتیں کرتے ہیں، ان کو ذرا خیال نہیں آتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیسی بات سوچ رہے ہیں اللہ کے نبی کے بارے میں۔ اس لیے انسان کو بہت احتیاط کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے۔ ثم نظر، پھر جو ہے نا اس نے ابو جہل کو نظر اٹھا کر دیکھا، جیسے کوئی فیصل کون بات کرنے والا تھا، یعنی جب سوچا نا کہ میں کیا کہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر ابو جہل کو دیکھا، لوگوں کی طرف دیکھا ایسے، جیسے کہ لگتا ہے کہ میں نے مجھے کوئی جواب مل گیا، میں نے اب سوچ لیا۔ ثم عبس، وبصر، ایسے عبسہ کہتے ہیں اس کو، یہ جب آدمی سوچتا ہے نا تو پریشان ہوتا ہے تو ایسے تیوری ڈالتا ہے اپنی پیشانی پر، پھر اس نے عبسہ ایسے کیا، وبصر، اور انہوں نے پھر منہ بنایا ایسے، جیسے انسان منہ بناتا ہے نا۔ رب نے کیسی اس کی کاپی بیان کی قرآن میں کہ اس نے دیکھا، پھر اس نے تیوڑی چڑھائی اپنے ماتھے پیشانی پر، ثم بصر، پھر انہوں نے منہ ٹیڑھا کیا، جیسے آکڑ سے، نخرے سے، تکبر سے لوگ کرتے ہیں، انہوں نے منہ ٹیڑھا کیا، کوئی بات کرنے لگا، ثم ادبر، پھر پشت پھیر کر کھڑا ہو گیا۔ جی اللہ اس کی کیسی برائی بیان کر رہا ہے، اس کی ایک ایک حرکت کو بیان کر رہا ہے۔ انہوں نے پشت پھیری، لوگوں کی طرف پشت کر دی اس نے، اور واستکبر، اور پھر تکبر کیا، اکڑا، پھر تکبر کیا، اور تکبر سے انہیں کہنے لگا کہ فقال، کہنے لگا ان ھذا الا سحر یؤثر، میں وہی نتیجے پر پہنچ گیا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے ہیں نا، یہ وہی جادو ہے جس نے جادو کیا، جو اس سے پہلے لوگ آتے تھے انہی کا جادو اس نے لے لیا، اور یہ سارا جادو کیا اس نے، یہ جادوگر ہے۔ اندازہ لگا، جی کیا کہا کہ تو وہی جادو ہے جو اگلوں سے سیکھا ہے، یہ اس نے کہا۔ جی اور کہنے لگا ان ھذا الا قول البشر، یہ جو قرآن ہے نا، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ آدمی کا کلام ہے۔ ان ھذا الا قول البشر، جی یہ قرآن جو ہے یہ آدمی کا کلام ہے، انسان کا کلام ہے، یہ رب کا کلام نہیں ہے۔ یہ ولید کی بات اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو پیدائش سے لے کر اس کے انجام تک، اس کی حرکتوں کو ساری کا ذکر کیا رب نے، کیسا منحوس تھا وہ آدمی، اس کو ذکر کیا۔ اب آگے اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کو کیا کریں گے۔ ایک تو یہ فرمایا نا کہ ہم اس کو صعود آگ کے اس پہاڑ پر چلائیں گے، جہاں وہ چڑھتا جائے گا اس کو عذاب دیتے رہیں گے، اس تکلیف اس کو ہوتی رہے گی، اور اس کو ساری میں عذاب ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے سأصلیہ سقر، جی سأصلیہ سقر، سقر جو ہے یہ جہنم 7 ہے نا، 6ٹھی جہنم کا نام سقر ہے۔ جی سب سے نچلی جہنم میں تو منافق رہیں گے نا، فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو سب سے نچلی جہنم ہے، جن میں سب سے زیادہ عذاب ہے، اس میں منافق رہیں گے، کیونکہ انہیں منافقوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ تکلیف دی، جھوٹا کہا انہوں نے، بڑے بہتان لگائے، بڑا کچھ کہا۔ منافق 7ویں ان المنافقین، یہ بھی قرآن کہتا ہے فی الدرک الاسفل من النار۔ اور جو اس سے اوپر والا 6ٹھا درجہ ہے، فرمایا سأصلیہ سقر، اس کا نام ہے سقر، فرمایا اس میں یہ ولید بن مغیرہ، اللہ فرماتا ہے میں نے ولید بن مغیرہ کو اس میں ڈالوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ولید بن مغیرہ اور اس کے ساتھی جو ہیں، جو نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں برا سوچتے ہیں، ان کے اوپر عیب لگاتے ہیں، اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، ولید بن مغیرہ اور اس کے ساتھی، یہ ولید بن مغیرہ کے ساتھ 6ٹھی جہنم میں وہ جائیں گے، سأصلیہ سقر۔ آگے فرمایا وما ادراک ما سقر، تمہیں کیا پتا کہ سقر کیا ہے؟ جی تمہیں کیا پتا سقر کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو کہ اس کی برائی بیان کرنا چاہے یا اس سے ہیبت سے ڈرانا چاہے تو پھر اس طرح کے جملے رب بولتا ہے۔ جی
جیسے آتا نا ما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین، وہ قیامت کا دن آئے گا، کسی کو کیا معلوم کہ قیامت کا دن کیسا ہے؟ ہاں جی آتا نا ما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین۔ اسی طرح جو سورت میرا خیال ہے الہاکم التکاثر میں بھی اس طرح کا لفظ آتا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم ترون ثم، اس میں بھی آتا ہے کہ بار بار الفاظ آتے ہیں کہ تمہیں کیا معلوم، پتہ ہو جائے گا، تمہیں پتہ چل جائے گا اندرا۔ اسی طرح ما ادراک ما سقر، تمہیں کیا پتہ کہ سقر کیا ہے، جہنم کیا ہے، تمہیں کیا پتہ کہ کافر کو کتنا بڑا عذاب ہوگا۔ ہاں جی کافروں کے عذاب کے لیے وہ آیتیں پڑھیں جو سورہ واقعہ میں ہے، جو سورت فصلت میں ہے، یا قرآن مجید کی اور مقامات پر ہیں کہ کفار کے لیے کتنا سخت عذاب ہوگا، ان کو کتنی بڑی تکلیف ہوگی۔ کتنے میلوں میں ایک کافر بیٹھے گا، آپ کتنے میں، آپ ایک انسان کتنی جگہ میں بیٹھتا ہے؟ ایک گز کے اندر ایک آدمی بیٹھ جاتا ہے، اس وقت سینکڑوں میل کے اندر ایک کافر بیٹھے گا، اتنا بڑا اس کا جسم بنا دیا جائے گا، 42 گز اس کی چمڑا ہوگا۔ یہ چمڑا جو آپ اتنا سارا تو اس کو کاٹو نا تو فوراً خون آ جاتا ہے۔ 42 گز اس کا جو سکن ہو جائے گی، اتنی موٹی کیوں ہوگی؟ کہ جہنم کا عذاب ہے نا، جہنم کے عذاب میں اگر یہ انسان ڈالا جائے جو اس کا یہ وجود ہے چھوٹا سا، یہ تو 1 سیکنڈ میں بالکل راکھ ہو جائے۔ ہاں جی، اور وہ جو 70 گنا اس آگ سے، وہ آگ جہنم کی زیادہ ہے 70 گنا، اس آگ میں جو 100 سال جگائی، 1000 سال جلائی گئی اور وہ سرخ ہو گئی، 1000 سال جلائی گئی تو سفید ہو گئی، 1000 سال پھر جلائی گئی تو سیاہ ہو گئی، اتنی آگ والی جو آگ ہے اس کے اندر کافر ڈالا جائے گا تو یہ انسان تھوڑا بہت اس میں ڈالا جائے گا، رب تعالیٰ عذاب دے گا تو اتنی 42 گز اس کی چمڑا ہوگا، سینکڑوں میں میلوں میں بیٹھنے والا وہ آدمی ہوگا، اتنا بڑا جہنم میں جائے گا تو تب ہی اس کو لفظ آئے گا نا عذاب کا۔ تو کافر کا عذاب بہت سخت ہے۔ یہ مسلمان کو اللہ کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی، کلمہ نصیب فرمایا۔ اب انسان کو چاہیے کہ اس کلمے کا تحفظ کرے، اس کلمے کا، کلمہ تو پڑھ دیا، اب اس کلمے کا بچانا کتنا ایک معجزہ ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکالے جو کفر تک پہنچتی ہو، جو انبیاء اولیاء کی توہین ہوتی ہو، جس سے قرآن اور رب تعالیٰ کی توہین ہوتی ہو، ایسے کلمات سے اپنی زبان کو بچائے۔ ہاں جی، اگر زبان کو بچا لے گا تو تمہیں ضرور تو نہیں بک بک کرنی ہے، تو اپنا خاموش رہ اور سن، اور اللہ کے بندوں کی باتیں سن، قرآن کو سن، علماء سے سنو، اولیاء سے سنو، نیک آدمی سے سنو، خود اچھا مطالعہ کرو۔ اگر تم ذہنوں کو خراب کرو گے تو اپنی آخرت خراب کرو گے۔ تو فرمایا کہ اس جہنم میں ڈالوں گا اس کو سقر میں، اور تمہیں کیا پتہ کہ سقر کیا ہے، عذاب رب کا کتنا بڑا سخت ہے۔ آپ جہنم کا عذاب دیکھیں، پڑھیں، رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ جن لوگوں نے جہنم کا عذاب سنا وہ اللہ کے عذاب سے ڈر کر ان کی تو جانیں نکل گئی، اللہ کے عذاب سے ڈر کر۔ ہاں جی، اس جہنم کا ذکر بھی قرآن مجید میں، حدیث میں بہت جگہ ہے، جنت کا ذکر بھی آیا ہے۔ رب تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید سمجھنے کی، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، بد مذہبوں سے، گمراہوں سے، کفار سے اور ایسے لوگوں سے ہمیں بچنے کی رب تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ہاں جی، یہ تھا 27 آیات کا ترجمہ ہو گیا، اور 56 آیات ہیں، تو آدھا ہو گیا تقریباً، آدھا ہو گیا، انشاءاللہ 2-3 درس اور جائیں گے۔ ہاں جی انشاءاللہ، جزاکم اللہ۔